السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اهدنا الصراط المستقيم، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدائے وحدہ لا شریک کا بڑا فضل و کرم و احسان ہے۔ ماہ محرم الحرام کی حرمت و عظمت و صحابت و برکات سے ہم سب محظوظ اور مالامال ہو رہے ہیں۔ امید ہے ایک اور جمعہ ہمیں میسر آئے۔ اللہ تعالیٰ بالخصوص شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اٹھائے اور دیگر تمام شہیدان کربلا، اسیران کربلا رضی اللہ عنہم کے وسیلے سے ہم سب کو مصائب و آلام میں صبر اور دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے اپنے ایمانی دل میں اور توحید و سنت کے ذہن و فکر میں رچا لیں، بسا لیں، محفوظ کر لیں۔ قرآن پاک میں ہر چیز کی تفصیل، ہر چیز کا ڈیٹیل موجود ہے۔ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، حبیب ہم آپ پر وہ کتاب نازل کیے ہیں جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ کل شیء فصلناہ تفصیلا، ہم نے ہر چیز کو اس قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ کل صغیر و کبیر مستطر، چھوٹی بڑی ہر چیز سطر با سطر قرآن پاک میں مذکور ہے۔ آنکھ توحید والی چاہیے، سمجھ رسالت والی چاہیے، تب تفصیلات کل شیء، ہر چیز کی تفصیل آپ کو ہم کو ملے گی۔ دوسری بات، قرآن پاک میں دو طرح کے ذکر ہیں، ایک ہے ذکر خیر اور ایک ہے ذکر شر۔ خیر کا بھی ذکر قرآن میں ہے اور شر کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ جبھی تو اللہ نے سورہ زلزال میں، آپ ہم سب سنتے بھی ہیں، خطبہ میں پڑھتے بھی ہیں، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر بھی خیر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا اور شر کرنے والے کو بھی بدلہ دے گا۔ خیر اور شر دونوں کا عنوان قرآن نے ہمیں دیا ہے۔ بسر فہرست ان تمام لوگوں سے جو بالخصوص 10 محرم الحرام کے بعد ذکر حسین کے لیے نہانا ہے، پریشان ہے، کے لیے تو نہیں، ذکر حسین سے پریشان ہے۔ ذکر حسین کے لیے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، الحمدللہ
کہ جب بھی موقع ملے حسین کا ذکر کریں. ہمارا اضطراب دل ہمیشہ رہتا ہے کہ ہم حسین کے ذکر میں موقع میسر آئے، توفیق ملے. لیکن جو پریشان ہیں میں ان کے لیے اس تمہید سے دو بات کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ ان کی امتیوں اور ان کی امتیوں میں جو بلیور ہے اور نان بلیور ہے، ماننے والی امت ہے یا نہ ماننے والی امت ہے، دونوں کا تذکرہ کیا ہے اور دونوں کا انجام بھی بتایا ہے. ماننے والی امتیوں کے حوالے سے بھی کہا، نہ ماننے والی امتیوں. مثال کے طور پر آپ پارہ نمبر 6 میں دیکھیں گے اللہ پاک اپنے حبیب سے کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. حبیب آدم کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ کیجیے، یعنی حابیل اور قابیل کا بڑے ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ ہے. انجام حضرت حابیل کا متقیوں کا عنوان دیا گیا اور قابیل کا مکمل طور پر قاتلوں کا عنوان دیا گیا. نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے، آدم علیہ السلام سے لے کر داؤد کا تذکرہ کیجیے، موسیٰ کا تذکرہ کیجیے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ ان کی قوم سب کا تذکرہ موجود ہے. تذکرے میں نے کہا دو پہلو ہیں، تذکرے میں خیر کا بھی پہلو ہے اور شر کا بھی پہلو ہے. جن لوگوں نے مانا وہ خیر کا پہلو ہے اور جن لوگوں نے نہ مانا وہاں شر کا پہلو. انجام دونوں کا ہے. خیر والوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا عنوان دیا اور شر والوں کا انجام جہنمیوں کا عنوان دیا. اب آپ سمجھیں اس توحیدی نقطۂ نظر کو، کیا ضرورت تھی آدم کے ذکر کرنے کی. قرآن کتاب الہی ہے، قانون خدابندی ہے. حضرت آدم کا ذکر کر کے، ان کی قوموں کا ذکر کر کے، انبیاء کرام کا ذکر کر کے، ان کی قوموں کا ذکر کر کے، اچھا وہ بھی دونوں طرح کی قوموں کا ذکر کر کے، ماننے والی قوم نہ ماننے والی قوم، دونوں کا ذکر کر کے آخر کیا آپ کو قانون ملا. بس آج کی گفتگو کا یہاں پر سے آپ عنوان لیجیے کہ ذکر حسین قانون الہی ہے. یہ مجھے آج بتانا تھا اور آپ ماشاءاللہ 10-5 منٹ کے اندر سمجھ گئے. یہ اللہ پاک کا قانون ہے اپنے محبوبوں کا ذکر کرنا اور محبوبوں کے ماننے اور نہ ماننے والوں کا بھی ذکر کرنا. اس لیے گزشتہ جمعہ میں نے یزید کے حوالے سے بھی آپ کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سورہ محمد کی آیت نمبر 22-23 میں فرماتا ہے جو ٹیررسٹ اور فسادی اور جو صلہ رحمی کے خلاف رشتوں کی مان و مریادہ کو برقرار نہیں رکھے گا میں اس کی آنکھ پھوڑ دوں گا، اس پر ہمیشہ کی لعنت کروں گا. یہ اللہ پاک نے کہا تھا. بس اسی تصور کو لے کر آج پھر ہم سب امام علی مقام کے ذکر سے خود کو فیضیاب کریں اور ڈائریکٹ گھر جائیں. اللہ تعالیٰ حسینی ماحول آپ سب کے گھر میں قائم فرمائے. میں چاروں بغل جب کبھی دیکھتا ہوں ویسے تو نکلتا نہیں ہوں، لیکن جب کبھی نکلتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی ہے. سب لوگ جیسے پہلے زمانے میں، پہلے کا 20 سال 30 سال پہلے قرآن خوانی پڑھتے تھے نا ہاتھ میں لے کر کے، ایسے آج سب لوگ موبائل لے کر بیٹھے ہوئے. ایک بھی فرد ایسا نہیں جس کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو. یہاں تک کہ کبھی پارک وغیرہ میں تھوڑا واکنگ وغیرہ کے لیے کبھی نکلتا ہوں، وہاں بھی میں نے یہی دیکھا جہاں کلائمیٹ ایک سبزہ کا ایک عنوان رکھتی ہے اچھائی کا، وہاں بھی اب اتنا پراگندہ ماحول کر دیا ہے. ان چیزوں کو، ان ہریالی کو دیکھ کر تو سکون ملنا چاہیے، لیکن ادھر موبائل ادھر موبائل، ہر طرف موبائل. یا میرے اللہ کیا ہو گیا. سچ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچ کہا گیا ہے لوہے سے انسان بات کریں گے. بات کر رہے ہو نا، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بھائی، آپ کے باپ، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے بڑے سے بڑے دوست آپ کے بازو میں بیٹھے رہتے ہیں، پھر بھی
ہے کیا ہو گیا؟ کیا مر جائیں گے تو صرف آنسو بہانے کے لیے ہوا؟ فوٹو اس لیے کھینچ رہے ہو کہ وہ مریں گے تو دیکھوں گا موبائل میں، اور ابھی فزیکلی طور پر وہ زندہ ہے تو تم دیکھ بھی نہیں رہے ہو، بات بھی نہیں کر رہے ہو۔ اچھا وہی اگر چلا جاتا ہے کہیں دور تو گھنٹوں موبائل پہ بات کریں گے۔ تو وہ معلوم ہے کہ کتنی کمزوری اس سے آتی ہے۔ تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آج بھی بڑے سے بڑے جو نباز ہوتے ہیں ڈاکٹر، وہ آج بھی چھوٹا موبائل رکھتے ہیں، بڑا موبائل نہیں رکھتے۔ میں کہنے یہ جا رہا ہوں کہ قیامت کو خود سے دعوت مت دو، خود قیامت کہے گی کہ میں کیوں آئی ہوں، تم کچھ نہیں بول پاؤ۔ میں نے تشبیہ اس لیے دی ہے کہ 20 سال پہلے جو ہاتھ میں قرآن پاک لے کر کے ہماری محفلوں میں، جب قرآن خوانی کی محفلوں میں لوگ بیٹھتے تھے، جو سناٹا چھایا جاتا تھا، آج وہ منظر ایک برائی کا بن چکا ہے۔ کیا دیکھتے ہو آخر آپ بتائیے؟ جب باپ بازو میں ہے، بھائی بازو میں ہے، بہن، خاندان کے لوگ، دوست احباب بازو میں ہیں، اس وقت بھی تم موبائل پہ مگن ہو تو کیا دیکھ رہے ہو؟ باپ سے بھی زیادہ اہمیت کی چیز دیکھ رہے ہو، بھائی سے بھی زیادہ، رشتہ داروں سے بھی زیادہ اہمیت کی چیز ہے وہاں۔ نہیں، نہ کرو ایسا، نہ کرو ایسا، ورنہ قیامت خود بتائے گی کہ میں کیوں آئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راہ پر ہمیشہ گامزن رکھے، رشتوں کی مریادہ اور اس کو برقرار رکھنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ جو زندہ ہے ان کی قدر کرو، ان کو بھی، ان کے اوقات کو بھی موبائل میں ضائع مت کرو، ورنہ مر جائیں گے نا، پیر سے بھی دعا کرواؤ گے قبول نہیں ہوگی اگر ماں سے تم نے جیتے جی بات نہ کیا، باپ سے تم نے اپنے دل کی فیلنگ کو شیئر نہ کیا تو کوئی پورا نہیں کرنے والا ہے۔ گارنٹیڈ دعا ہے ماں باپ، قدر کرو ان کی۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذکر حسین قانون الہی ہے، یہ ہے میرا آج کا عنوان، سمجھے۔ ذکر حسین قانون الہی ہے۔ حضرت آدم کے ذکر سے آپ کو کیا ملا بتائیں گے ہم، ان کی قوموں کے ذکر سے کیا ملا بتائیں گے۔ قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں، جن میں صرف 500 ایسی آیتیں ہیں جن سے مسائل نکلے ہیں، باقی 6166 آیتیں یہی ہے واقعات۔ پرسنٹیج دیکھیں تو 90+% واقعات سے بھرے پڑے، لیکن ان واقعات میں 2 پہلو ہیں۔ سب سے بڑا پہلو خیر کا پہلو ہے، تو نبی اور ان کے ماننے والے جو خیر کا عنوان رکھتے ہیں ان کے لیے پازیٹیوٹی میں اعلیٰ تصور آنا چاہیے، اور نہ ماننے والے کے حوالے سے یہ انجام آپ سوچیں کہ جب عام نبیوں کی قوموں نے نہ مانا تو ایسی سزا ملی، محمد عربی کی قوم نہیں مانے گی تو کیا سزا ملے گی؟ ایک مثال، حضرت عاصم بن برخیہ کا ذکر ہے قرآن پاک میں، سورہ نمل میں چوٹی کے ذکر میں، نمل بنے چوٹی کے واقعات، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر ہیں اور ان کی امت کے اعلیٰ ولی، اعلیٰ ولی۔ ولایت کا پیمانہ یہ ہے کہ پلک جھپکتے تخت بلقیس کو لے آئے، پلک جھپکتے۔ اب آپ پلک جھپکتے جتنا دیر بولے نا، اٹھتے میں 5 مرتبہ جھپک جاتا ہے، اتنا لفظ بولے پلک جھپکتے میں 5 مرتبہ جھپک جاتا ہے، پلک جھپکتے۔ جبکہ آپ کو بتاؤں سب سے بڑا کٹر جن جسے عفریت بولتے، آج بھی کبھی آپ گفتگوؤں میں اردو میں ایک لفظ رائج ہے کہ کوئی اگر نیگیٹو ہوتا ہے، دشمن کی انتہا کو پہنچ جاتا تو اس کو بولتے ہیں یہ ان کے اندر حسد کا عفریت لگ گیا ہے، دشمنی کا عفریت لگ گیا ہے۔ یہ عین فے رے یہ تے عفریت قرآن پاک میں ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک۔ اے سلیمان تم تخت چاہتے ہو، یہ نشست برخاست ہونے سے پہلے ہم لے آئیں گے۔ کون کہا؟ جنات کا سب سے بڑا برو مثال، طاقت میں سب سے بڑا، خود کہتا انی لقوی امین،
میں بہت طاقتور ہوں، آپ ٹینشن مت لو، یہ محفل جیسے ختم ہوگی تب تمہارے پاس ہوگا. لیکن آپ ذرا اندازہ لگے، ایک سب سے بڑا جن کا عفریت، سب سے بڑا جن، اس کے مقابلے میں نبی نہیں، نبی کا ایک عام ولی آتا ہے. اگر وہ کہہ دیتے کہ میں لاؤں گا، جتنے دیر لوگ بول رہے ہیں تب بھی اچھا تھا، لیکن کہتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. طرف بولتے ہیں پلک کو. یہ جو آنکھ کی پلک ہے نا، وہ تو نشست کتنے دیر تک، گھنٹہ 2 گھنٹہ ہوتی ہے، اتنے دیر کہاں سے؟ آپ کے پلک جھپکتے ہی ہم لے آئیں گے، ٹینشن مت لیجیے. یہ حضرت آصف ابن برقیہ کہتے ہیں جو سلیمان کی امت کے وزیر اور ولی ہیں. آپ کے وزیر ہیں، امت کے ولی. اچھا، اب آپ کے قرآن میں اس کا ذکر ہے. اگر کتابی دنیا میں کہوں، چونکہ تقریری دنیا پھیلاؤ کی ہوتی، کتابی دنیا میں کہوں تو میرا امام آصف بن برقیہ سے بھی افضل ہے. امام عالی مقام آصف ابن برقیہ سے بھی افضل ہے. اب وہ تمام، اچھا یہ عقیدہ آپ نہیں رکھیں گے تو آپ توحید کے مخالف ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا نبی سارے نبیوں سے افضل ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سارے نبیوں کی یہ شان ہے کہ وہ کسی ایک خاص قبیلے، سوسائٹی، معاشرے کے لیے آئے. آپ کا نبی سارے جہان کا نبی ہے. یعنی جس معاشرے کے لیے عام نبی آئے اس کے بھی یہ نبی ہے، پلس سارے جہان کے نبی ہیں. ورفع بعضهم درجات. سارے رسولوں کو فضیلت خاصہ ملی، آپ کے رسول کو درجہ فضیلت ملی. انا سید ولد آدم. میں آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں، تمام کا سردار ہوں. انا اول الانبیاء خلقا وانا آخرهم بعثا. میں تمام نبیوں میں پیدا ہونے کے اعتبار سے پہلے ہوں، بھیجے جانے کے اعتبار سے بعد میں ہوں. یہ سب فضیلت کا عنوان دیتے، آپ کا نبی سب سے افضل، تو آپ کے نبی کی امت بھی سب سے افضل ہے. آپ کے نبی کی امت بھی سب سے افضل، اور اسی بیس پر آپ کے نبی کی امت افضل تو دیگر انبیاء کرام کے، نبیوں کے جو ولیاں ہیں وہ افضل ہیں، لیکن آپ کے نبی کی امت کے اولیاء ان ولیوں سے افضل. یہ تو آٹومیٹک عنوان بنے گا نا. اس لیے ہم ایک عام زبان میں، قرآن زبان میں سنیے کہ آصف ابن برقیہ جو پلک جھپکتے ملین، ہزاروں کنٹل بھاری تخت بلقیس کو پلک جھپکتے لانے پر قادر. قرآن کہہ رہا ہے حسین تمہیں کربلا جانے کی ضرورت نہیں تھی، تم تو لب ہلا دیتے، کربلا آ جاتا مدینہ میں، کیونکہ تم سلیمان کے وزیر ولی نہیں ہو، سلیمان کے نبی امام الانبیاء کے وزیر ولی ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں کیا امام حسین نے؟ یہ سوال اپنی جگہ پر ہے. پازیٹیوٹی کے ساتھ ہم سنیں گے تو مزہ آئے گا. اور اگر والا معاملہ ہے تو پھر آپ جائیے، بغیرہ کھانا کھائیے، کیا کر سکتے ہیں. درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. کیوں گئے آخر؟ کیا بات ہے؟ یہاں تخت بلقیس عام نبی کے ولی پلک جھپکتے لے آ رہے، اور وہاں پانی تک نہیں آ رہا. یہ سب کچھ سمجھیے. ظاہر پرستی جو ہے نا، یہ توحید نہیں ہے. جو دکھے یا نہ دکھے، دونوں کو بلیو کرنا، یہ توحید ہے. الذین یؤمنون بالغیب، بے دیکھے خدا کو مانا ہے آپ نے. اب ہم تو کہتے ہیں بے دیکھے نبی کو مانے، بے دیکھے جنت دوزخ کو مانے. یہ ہے ایمان. اور یہ کئی کو گئے، کیوں گئے، یہ سب ایمان نہیں ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جو تقریر کا گفتگو کا دوسرا خوبصورت پہلو، پہلے کیا کہا میں نے
امام ذکر حسین قانون الہی ہے. اب ذرا جملہ سنیے جو دوسرا خوبصورت پہلو ہے، اور آج ٹائم رہا تو آخری نقل دوں گا، نہیں تو آئندہ جمعہ کو دوں گا. وہ یہ کہ جو لوگ ذکر نہیں کرتے ہیں وہ در حقیقت رسالت کے مخالف ہیں. اور رسالت کے مخالف نہیں سمجھے مطلب یہ کہ ان کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، رسول کے وہ مخالف ہے. اب کٹوں پر بیٹھ کر کے ڈسکس نہیں کرنا. اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں زندہ ہوں، آپ مجھے دعوت دیجیے، بلائیے، میں سمجھاؤں گا. ابھی کوشش کرتا ہوں سمجھانے. جو لوگ جنہیں انرجی نہیں الرجی ہوتی ہے ان سے کہہ رہا ہوں کہ در حقیقت امام علی مقام کربلا اس لیے نہیں گئے کہ یزید سے وہ مجبور تھے معاذ اللہ، یزیدیوں سے مجبور تھے معاذ اللہ، نہیں، اپنے نانا کے وعدے کو وفا کرنے گئے. نانا تو میں نے ایک عقیدت میں کہا، حقیقت یہ ہے کہ رسول آخر الزماں کے وعدہ کو وفا کرنے گئے تھے. اب اگر اس جانے کو اور ان کے تذکرے کو جو کوئی نہ مانے یا ان کو نگیٹو لے تو رسول آخر الزماں کے وعدہ کا کیا عنوان ہوگا. اب میں وہ وعدہ بتانے جا رہا ہوں. پہلے اس وعدہ کے حوالے سے 2 منٹ کی تھوڑی سی تمہید آپ سے باندھنا ہو، بڑی توجہ سے سنیے، پھر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ. آسانی سمجھ جائیں گے. یہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. خاندان کا کوئی فرد اتنا بیمار پڑ جائے، آئی سی یو میں چلا جائے، پیسے خرچ کر رہے ہو آپ، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے پورا آپ کو 100+ یہ یقین دلا دیا کہ اب لوگوں کو بلا لیجئے، اب انہوں جینے والے کم ہیں، آئی ایم سوری، اتنا کہہ دیا، یقین دلا دیا. بڑی بیماری لگی ہے، یہ ٹیومر ہے تو وہ ٹیومر ہے، یہ ہے، حساب کہہ دیا، یقین دلا دیا. اب آپ کیا کریں گے؟ اگر ڈاکٹر کی گفتگو میں لچک ہوگی، لیکن میں تو کہتا ہوں بلا لیجیے، کوشش تو میں کر رہا ہوں، تو آپ کی تھوڑی بہت بھی نہیں ڈاکٹر کوشش کیجیے، بس کیسا تھوڑی بچا لیجیے، کیسا تو بھی بچا لیجیے، ذرا بھی نہیں ہے نا، ہاں بچا لیجیے، کچھ تو بھی کیجیے، پیسے کی فکر مت کیجیے، اپنی کڈنی بیچ دوں گا وغیرہ وغیرہ، ایک دم زاروں قطار آپ کے قدم میں، اور خاص طور سے جو آپ کا محبوب ہوگا. اور ڈاکٹر نے ایسا کہہ دیا، دیکھیے لاکھوں خرچے ہوں گے تب ممکن ہے، باہر سے ڈاکٹر بلانے پڑیں گے تب ممکن ہے، نہیں تو پھر آپ لے جا سکتے. یعنی اگر کسی ڈاکٹر نے آپ کے محبوب کے حوالے سے کہہ دیا کہ بس یہ 1 مہینے 2 مہینے سال بھر کے مہمان ہیں، تو آپ ہر طرح سے کیا آپ بیٹھ جائیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے، ہر ممکن کوشش کریں گے، ہر ممکن تدبیر کریں گے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں بچانا ہے، کچھ بھی ہو جائے آخری سانس تک ہم لڑنا ہے. بس اسی تشبیہ کو جو محض تشبیہ ہے، بلا تشبیہ آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جبرائیل آ کر بول رہے ہیں، یہ دنیا کا ڈاکٹر نہیں ہے. دنیا کے ڈاکٹروں میں صدق و کذب یعنی جھوٹ اور سچ کا بھی احتمال ہے، ہونے اور نہ ہونے کا بھی احتمال ہے، شک ہے، یقین ہے، دونوں پہلو ہے، ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا. لیکن جبرائیل جب آئے، خدا احسن الخالقین من اصدق من اللہ قیلا، سب سے سچی بات کہنے والی ذات رب العالمین اور معصوموں کا سردار جبرائیل، اور آ کر کے صرف بول نہیں رہا ہے، کربلا کی مٹی ملا کر دے رہا ہے. یا رسول اللہ، جس سے آپ اتنا پیار کر رہے ہو، جو آپ کا محبوب ہے نا، آپ کی امت کے لوگ انہیں ذبح کریں گے، شہید کریں گے.
دنیا کے ڈاکٹر اور جبرائیل کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا محسوس کیجیے آپ، وہ مٹی بوتل میں تمام چیزیں وغیرہ وغیرہ۔ ترمذی کی حدیث کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، شہید تو قتل الحسین آنفاً، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں پہلے آپ کے جو بال وغیرہ بکھرے ہوئے تھے، دھول وغیرہ کا معاملہ تھا، گرد آلود تھا، تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا منظر ہے؟ تو اس وقت جملہ فرمایا تھا میں اپنے نواسے کی شہید ہونے کی جگہ سے آ رہا ہوں۔ شہید تو قتل الحسین آنفاً، میں ابھی آ رہا ہوں اور میرا نواسا جہاں پر گرنے والا تھا میں وہاں سے کنکر کو صاف کیا ہوں تاکہ گرنے میں جسم کو تکلیف نہ ہو، صاف کر کے آ رہا ہوں، اس لیے یہ منظر تم دیکھ رہے۔ دنیا کا ڈاکٹر نہیں ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ زبان جب بولتی ہے تو خدا کی بولی ہی بولتی ہے۔ مخلوق میں، ساری مخلوق میں امکان کا عنوان ہے، جھوٹ اور سچ کا عنوان ہے، لیکن خلق میں محمدی عربی وہ ذات ہے جہاں سچ ہی سچ ہے، سچ ہی سچ ہے۔ مگر دنیا والوں 5 سال کے ہیں حسین، 5 سال کے حسین، اور آج گھٹ ہو جاؤ اور جو لوگ آج تک نگیٹو ہے وہ سمجھے رشتے رسالت کو اور اپنے ایمان کی ڈوری کو مضبوط کرے، کہیں ٹوٹ نہ جائے اور بے آب و گیاہ مچھلی کی طرح حشر میں تڑپ نہ پڑے۔ کوئی دنیا کے ڈاکٹر نے نہیں کہا کہ انہیں مار دیا جائے گا، یہ مر جائیں گے، یہ قتل ہو جائیں گے، اب ان کے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ جبرائیل گارنٹیڈ معصوم نے کہا ہے، خدا گارنٹیڈ رب کی جانب سے کہا ہے، مصطفیٰ خلق میں سب سے افضل گارنٹیڈ نبی نے کہا ہے کہ میرا یہ نواسا شہید، میرا یہ نواسا اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا۔ اب اس بولی کے بعد 60 ہجری کے درمیان تک بارگاہ رسالت میں آپ حاضر ہو کر ایک بھی ایسی بات بتائیے جہاں ہماری اور آپ کی طرح نبی نے ادھر ادھر جا کر کہا ہو یا مسجد میں کہیں جا کر کہا ہو اللہ یہ میرا پسندیدہ ہے، میں اسے برداشت نہیں کر پاؤں گا، یہ تقدیر کو تو پلٹ دے، میں حسین کے ذبح ہونے کو قبول نہیں کرتا۔ علی جو باپ ہے، علی نے کبھی کہا ہو یار بہت کم ٹائم ہے حسین کے پاس، میں اپنے بیٹے کو نہیں ذبح ہوتا دیکھ سکتا، میرے لیے تو اللہ تعالیٰ سورج نکال دیا، میں چاہتا ہوں اللہ سے کہوں کہ اللہ میرے حسین کو شہید نہ کرنا۔ یہ تقدیرات فاطمہ الزہرا جو جگر پارے مصطفیٰ ہے اور ان کا جگر پارا حسین، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں تو سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے، اور وہ بھی چہیتے بیٹے کے لیے تو کیا کہنا، تو آ جا بیٹا بس میں سب کچھ بھول جاؤں گی، تو آ جا۔ آج ہم سب یہی کرتے ہیں نا، کبھی بھاگ گئے غصہ گئے تو ماں اس وقت تک نہیں کھاتی ہے جب تک کہ تم لوٹ کر نہ آ جاؤ، اور تم سے سوری بولتی ہے یار۔ لیکن اے فاطمہ تیری استقامت دین کو سلام ہے، تو نے کبھی خدا سے نہیں کہا ہے اللہ ایک ماں کے سامنے تم نے بیٹے کی شہادت کی بات کیسے کر دی، بیٹے کے ذبح کی بات کیسے کر دی، ذبح کرنا تھا تو دینا نہیں تھا، ماں کا دل تو محسوس، دل کا تو کم سے کم خیال ہوتا۔ لیکن خدا کی قسم نہ تو نبی کی حدیث اور روایت میں، نہ علی کی حدیث اور روایت میں، نہ فاطمہ کی حدیث اور روایت میں یہ کہیں پر بھی شوشہ گوشہ ملتا ہے کہ کبھی ان حضرات نے یا امام حسن نے کہا ہو اللہ میرے بھائی نہیں مجھے ذبح کروا دے، میرے بھائی کو نہیں۔ ایسا عظیم و جلیل القدر خاندان پانے والا کہ اگر اشارہ کر دے تو اللہ کیا نہیں کر سکتا، لیکن کسی نے تدبیر نہیں کی۔ کیوں؟ اب سنو، کیونکہ حسین کی شہادت
یہ خدا کا وعدہ ہے، حسین کی شہادت یہ خدا کا منشا ہے، حسین کی شہادت یہ خدا کی مرضی ہے، اور اللہ کا محبوب بننا اپنی مرضی نہیں خدا کے مرضی پر مرتا ہے، خدا کے منشا پر مرتا ہے۔ تو مرضی مولا اور منشا مولا جب یہ ہو چکا تو اب تدبیر کیسی، اب تدبیر کیسی؟ آپ ہم سب تھیوری کی بنیاد پر تدبیر کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت تو پریکٹیکلی دنیا میں اللہ کی ذات کا مشاہدہ کرنے والی ذات کا جب یہ فیصلہ ہو گیا تو حبیب نے نہ دعا کی نہ تدبیر کی۔ یہاں تک کہ ذرا سنیے، اگر کوئی آپ کے گھر، ہمارے گھر خاندان میں خدا نہ خواستہ ایسا بیمار پڑ جائے، ڈاکٹر نے سب کہہ دیا ہو آئی ایم سوری، لیکن کیا آپ ان کی خدمت کرنا چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ ان کی جو بھی جب تک ایک ایک سانس باقی ہے چھوڑ دیں گے؟ نہیں، آپ خلق اولاد ہیں تو نہیں چھوڑ سکتے، دھیان دیجیے گا۔ اور ایک اور بات جو بڑی اہم بات ہے، توجہ سے سنیے، حضرت امام عالی مقام جب شہید ہونے والے امت قتل کرے گی تو اتنے اچھے سے ٹرین کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ساری کائنات کے رسول ہو کر کائنات کے خطے خطے میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ٹائم حسین کو کیوں دے رہے ہیں؟ سب سے زیادہ نبی کی تربیت حسین کے پاس کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو اتنا ٹائم کیوں دے رہے؟ اور علی سب سے زیادہ حسین کو کیوں دے رہے ٹائم؟ فاطمہ سب سے زیادہ حسین کو ٹائم کیوں دے رہے؟ بات کیا ہے؟ جب یقین ہو جائے کہ یہ شہید ہونے والے ہیں، پھر بھی ایک دم عام اور کامن اولاد کی طرف ایک عام جیسے کچھ ہونے والا ہے ہی نہیں، ایسی عظیم تربیت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سے ایک آپ سب کو، ہم سب کو ایک سیکھ ملی جو ذہن میں آئی، بات وہ یہ ہے مسلمانوں، آخری سانس تک خدا کا بھروسہ اپنے دل سے نہ نکالنا، آخری لمحے تک رسول کا بھروسہ اپنے دل سے نہ نکالنا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ کچھ کی منزل میں ہے، لیکن خدا رسول جو چاہ لے وہ ہو کر رہے گا، وہ ہو کر رہے گا۔ اس لیے اللہ پاک کا نبی پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ حسین کی تربیت کر رہا ہے، اور یہ تربیت اس لیے ہے کہ حسین تم شہید ہو گئے نہیں، حسین تم لڑنا، آخری دم تک اپوزیشن اور باطل کے مقابلے میں ڈٹنا، یہ میری تربیت ہے، شہادت تو منشا الہی ہے۔ تو آخری سانس تک باطل کے مقابلے میں کھڑے رہنے کے لیے حسین کو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے، علی کے ذریعے، فاطمہ کے ذریعے سے تربیت کا عنوان دے کر ذہن دیا ہے۔ اپنی فزیکلی عنوان کو کمزوری کا عنوان دے کر باطل کے مقابلے میں مجبور مت ہونا، ہر حال میں باطل کے مقابلے میں کھڑے رہو، رب کی طاقت تمہارے ساتھ ہے، رسول تمہارے ساتھ ہے، علی فاطمہ تمہارے ساتھ ہے۔ مسلمانوں، ذکر حسین قانون الہی ہے، اور اس ذکر سے غفلت نہ برتنا۔ کہیں پر بھی نیگیٹو ذکر ہو فوراً بھاگ جاؤ، خدا کا عذاب تو نازل ہو سکتا ہے، ثواب نازل نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے سینے کو معمور کرو رسول سے اور آل رسول سے محبت کے حوالے سے۔ آخری جملہ جو بولنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، ہو سکتا نہ بول سکوں، وہ یہ ہے کہ امام علی مقام نبی کے علم غیب کی پریکٹیکلی دلیل ہے۔ بول کے بند کر دیتا ہوں، آئندہ اس کا جواب دوں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، صبح شام زندگی میں رونقیں بہار رعنائیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، وما علینا الا البلاغ المبین۔